یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کے ماڈل رکھا ہوا ہے، یہ مسجد نبوی کا ہے۔ یہ وہ ماڈل ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو مسجد نبوی بنائی گئی تھی، یہ اس کا ماڈل ہے۔ آپ دیکھیں کھجور کے پتوں سے اس کا چھت بنا ہوا ہے، کھجور کے مسجد کی جو ستون ہے وہ کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ تو ایسی کچی عمارت تھی مسجد نبوی کی، جو دیواریں دیکھیں کچی تھیں۔ پیارے آقا کا حجرہ مبارک آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، یہ حجرہ مبارک تھا پیارے آقا کا۔ تو یہ جو آپ مسجد نبوی کی تعمیر ابھی جو آپ ماڈل دیکھ رہے ہیں، یہ قبلہ اول کی طرف رخ تھا، بیت المقدس کی طرف۔ بیت المقدس سے جب رخ ہمارا چینج ہوا تو پھر مسجد نبوی کی ڈائریکشن جو تھی وہ مکمل دوسری طرف کی گئی تھی۔ تو اس طرف آئیے، یہاں دیکھیں یہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے دکھایا کہ یہ مسجد قباء، پیارے آقا نے یہاں پہ 24 روز، 14 روز یا چار روز، تینوں روایتیں ملتی ہیں کہ اتنے روز پیارے آقا نے قیام فرمایا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے آپ نکلے تو قبیلہ بنی سالم کے لوگ یہاں پر تھے، یہاں پہ اس مقام پہ بنی سالم کے لوگوں نے پیارے آقا کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور بہت زیادہ آپ سے وہ کہنے لگے کہ ہاں جی، اظہار کرنے لگے محبت کا کہ یا رسول اللہ کچھ وقت کے لیے ہمارے پاس ٹھہر جائیے۔ تو وہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا وقت تھا، تو مدینہ میں جہاں پہ مسجد جمعہ ہے وہ بنی سالم کے قبیلے میں تھی، تو یہیں پہ پیارے آقا نے سب سے پہلا جمعہ ادا فرمایا تھا، تو یہیں پہ اب مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ تو پھر یہاں سے پیارے آقا جب آگے کی طرف گئے تو ثنیۃ الوداع کا مقام ہے جہاں پہ اللہ کے نبی وہاں سے گزرے، وہاں پہ آپ کا استقبال ہوا، اور پھر آپ وہاں سے مسجد نبوی یعنی اس وقت کا جو مدینہ تھا، پیارے آقا یہاں پہ تشریف لائے تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کے پاس آ کے اونٹنی بیٹھی، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کے گھر میں 7 مہینے قیام فرمایا تھا۔ تو مسجد نبوی والی جو جگہ تھی وہاں پہ اس وقت کچھ ان مشرکین کی قبریں تھیں اور کچھ کھنڈرات تھے اور کچھ کھجوروں کے درخت سوکھے ہوئے، تو پیارے آقا نے وہ جگہ خرید کے ان بچوں سے، یہ 2 یتیم بچے تھے، ان کی وہ جگہ تھی، قبیلہ بنی نجار کے تھے وہ، تو ان سے لے کے پیارے آقا نے وہ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو یہ انہوں نے وقف کرنی چاہی، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے پیارے آقا نے ان کو رقم ادا کر کے وہ مسجد خریدی، وہ جگہ خریدی اور جگہ خرید کے وہاں پہ مسجد بنائی۔ تو مسجد کے متصل میں ہی پیارے آقا صاحب کی ازواج مطہرات کے گھر بنائے گئے تھے۔ 7 مہینے قیام کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور مسجد نبوی تعمیر ہوئی، تو پھر وہاں پہ مسلمانوں کی عبادات اور پیارے آقا کے سجدے اور صحابہ کے سجدے اور مسلمانوں کی عدالت اور تمام معاملات جو تھے وہ مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ ماڈل دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد نبوی کا پرانا ماڈل۔ آئیے اب یہ دیکھیں، یہ جو ماڈل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ اب قبلہ ہمارا تبدیل ہو چکا ہے۔ ہمارا قبلہ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 1 سال ماہ بعد ہمارا قبلہ تبدیل ہوا تھا، مسجد قبلتین والی جگہ پہ حکم وہاں پہ آیا تھا۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کا ماڈل، یہ جو ہے قبلہ تبدیل ہونے کے بعد کا ماڈل تھا، پھر سمت مکمل چینج ہو گئی تھی۔ حجرہ مبارک آپ کو نظر آ رہا ہے، اب اس سمت پہ ہے حجرہ مبارک، اور یہ مسجد نبوی کا وہ پرانا جو کھجور کے پتوں سے ڈھکا ہوا اور کھجور کے تنوں سے یہ اس کے ستون بنے ہوئے۔ یہ جو آپ کو ماڈل نظر آ رہا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تھی۔ تو یہ پہلی توسیع تھی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 17 ہجری کو ہوئی تھی، اور یہ توسیع جو ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 29 ہجری کو ہوئی تھی۔ یہ جو آپ کو ماڈل نظر آ رہا ہے مسجد نبوی کا، یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کا ماڈل یہ تھا جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ ماڈل دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کا، یہ بنو امیہ کے دور میں مسجد نبوی کے چاروں مینار رکھے گئے تھے، چاروں مینار بنائے گئے تھے اور چاروں طرف سے مسجد نبوی کے چھت کو ایسے ڈھانپا گیا تھا، بیچ میں سے صحن خالی تھا۔ تو یہ بنو امیہ کے دور میں 88 ہجری میں اس کی تعمیر ہوئی تھی، مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تھی۔ اور بنو امیہ کے دور کے بعد پھر بنو عباس کا دور آیا تھا، تو بنو عباس کے دور میں مسجد نبوی کی مزید توسیع ہوئی تھی، اور بنو عباس کے دور میں یہ ماڈل تھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، مسجد نبوی اس طرح سے تھی۔ یہ جو آپ کو مسجد نبوی کا جو ماڈل نظر آ رہا ہے، یہ ازواج مطہرات کے گھر تھے، پیارے آقا کے گھر مبارک کے ساتھ جڑے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اور کچھ صحابہ اکرام کے گھر تھے، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک بھی یہیں پہ تھا، مسجد نبوی کے متصل۔ یہ سارے گھر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے صحابہ اکرام کے پیارے آقا کے ازواج مطہرات کے گھر تھے۔ یہ مسجد نبوی، یہ روضہ مبارک کے اندر آپ اگر
اس کے یہاں جائیں اصحاب صفا باب فاطمہ کی طرف اگر آپ جائیں تو وہاں سے اگر آپ اندر جھانکیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا، ایسا نظارہ اندر سے۔ یہ جو آپ کو دیکھیں مسجد نبوی کا ماڈل نظر آ رہا ہے، یہ گنبد شریف وائٹ کلر کا ہے، اور سب سے پہلے یہ سلطان اشرف کے زمانے میں گنبد شریف بنایا گیا، اس کا رنگ سفید تھا۔ تو یہ 888 ہجری میں انہوں نے گنبد شریف بنایا تھا، اور یہ مینار جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو آج بھی اسی طرز میں بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کے بعد پھر مسجد نبوی کا جو گنبد خضرا جو سبز کلر میں وہ تھا، وہ سلطان عبد المجید عثمانی ان کے زمانے میں سبز رنگ کیا گیا تھا، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس طرف۔ یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ سبز ہو چکا ہے، تو یہ 1277 ہجری میں اس کی جو ہے تعمیر ہوئی تھی گنبد خضرا کی، اس کو سبز کیا گیا تھا۔ اور یہ جو ماڈل نظر آ رہا ہے، یہ توسیع جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ خلافت عثمانیہ سلطان عبد المجید عثمانی کے زمانے میں یہ توسیع ہوئی تھی۔ یہ جو آپ کو ماڈل نظر آ رہا ہے، یہ آل سعود کا پہلا دور تھا۔ ان کے پہلے دور میں مسجد نبوی کی توسیع ایسے کی گئی تھی کہ اس کے 2 صحن بنائے گئے تھے، اور گنبد خضرا جو تھا وہ ہرا ہی تھا، ایسا ہی رکھا انہوں نے، اور اس کو مزید انہوں نے وسیع کیا تھا۔ تو پھر اس کا جو دوسرا دور تھا، مسجد نبوی کے ساتھ متصل جو گھر تھے پیچھے کی طرف، ان گھروں کو گرا کے پھر مسجد نبوی کی مزید توسیع کی گئی تھی۔ تو یہ جو دوسری توسیع ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، دوسری توسیع سعودی زمانے یعنی آل سعود کی دوسری توسیع یہ تھی۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی سب سے بڑی توسیع جو تھی وہ ملک فہد کے دور میں ہوئی تھی، کہ مدینہ کے اطراف میں جتنی آبادی تھی وہ ساری گرا کے مدینہ کے پورے شہر کو مسجد نبوی کے اندر ضم کر دیا گیا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ماڈل جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پھر مسجد نبوی کے اطراف میں جتنی دکانیں، جتنے گھر بازار تھے، وہ سارے گرا کے مسجد نبوی کی توسیع کے اندر شامل کر دیے گئے تھے۔ تو ابھی جو آپ موجودہ شکل دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے مسجد نبوی کی، کہ پورے مدینہ کا شہر جو تھا وہ سارا مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے، مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ مدینہ کے اطراف میں جو کنویں تھے، جو باغات تھے، جو گھر تھے صحابہ کے، وہ سب مسجد نبوی کے اندر آ چکے ہیں۔ يا بيسام هذا منبر 100 سنة هذا عمر، بس هذا كلام يطير.